وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ آیت نمبر 83 سورۃ الشعراء، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی تو ان بتوں کی بے حقیقتی کا اظہار بھی کیا ہے بہت حکمت کے ساتھ، اور دلیل کے ساتھ ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی کچھ صفات یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ اس ساری گفتگو کا مقصد اور ان واقعات کا مقصد، اس سے ماقبل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ جو پڑھ چکے ہیں ہم، اللہ کریم نے یہاں بیان کیا ہے سورۃ الشعراء میں۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ یہ جو مشرکین مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ معاندین نبوت ہر دور میں نبیوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور باوجود اس بات کے کہ ان کے پاس کسی دلیل کا جواب نہیں ہوتا، پھر بھی وہ مخالفت اور دشمنی پر ہمیشہ تلے رہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، اور یہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ ان کے نقطہ نظر کو، جو اپنے معاندین ہیں اور جو بت پرست تھے ان کے نقطہ نظر کو بہت احسن طریقے سے اس کا بطلان کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ لوگ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کے شاندار دلائل انہوں نے تسلیم نہیں کیے، تو اس کا مطلب ہے ہر دور میں جو معاندین نبوت کی ہٹ دھرمی ہے وہ تقریباً یکساں تھی۔ اسی لیے جو مشرکین مکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے، اور اس بات کا ذکر اللہ کریم نے اس سورت کے آغاز میں بھی فرمایا۔ پھر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے دلائل کا جواب دیا، بلکہ ان کو اس طرح کے سوالات کیے جس کا ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو، کیا تمہیں وہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، کیا وہ تمہارا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں یا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو سوالات تھے یہ کوئی جواب چاہنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ دعوت فکر دینے کے لیے تھے تاکہ وہ اس بات پہ غور کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر کچھ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں، جن میں سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب مجھے تو حکم عطا فرما۔ حکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، تو فیصلہ عطا فرما کا مطلب ہے مجھے قوت فیصلہ عطا فرما۔ رب ہب لی حکما، اللہ مجھے ایسی صلاحیت عطا کر،
ایسی قوت عطا کر کہ میں فیصلہ کر سکوں، اور قوت فیصلہ ہونا، ڈیسیژن پاور ہونا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی۔ حالات جس طرح کے مرضی ہوں، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، جن لوگوں کی قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے وہ ہر طرح کے حالات میں فوری طور پر بہت اچھے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی ہدایت کے بغیر اور اللہ کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسا جو جلیل القدر شخص اور وہ ہستی جو جس کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اور جو اللہ کا دوست ہو اس کو بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے اپنے لیے قوت فیصلہ مانگ رہا ہے۔ اب قوت فیصلہ کیا ہوتی ہے؟ فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کسی بھی چیز کے بارے میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، یا ہمیں پوری طرح تفہیم حاصل نہیں ہوتی، اور اگر تفہیم حاصل ہو بھی جائے تو ہمارے پاس وہ غلبہ، وہ میٹیریل پاور نہیں ہوتی، جسمانی طاقت نہیں ہوتی، یا وہ اقتدار یا غلبہ نہیں ہوتا کہ ہم اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ لہٰذا 3 چیزیں جو ہیں یہ ہر فیصلے کے، جس نوعیت کا فیصلہ ہوگا اسی نوعیت کے مطابق یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک ہے علم، ایک ہے فہم، اور ہے اقتدار اور غلبہ۔ آپ اگر اپنی نوعیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ذاتی نوعیت کا، تو ظاہر ہے آپ کے اپنے جسم پہ آپ کا غلبہ ہونا ضروری ہے، آپ کو اس چیز کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس کا فہم عطا ہونا۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور جیسے اللہ کریم نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، کیا مطلب کہ زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزارو گے کہ ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر دم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر تم اس بنیاد پر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قوت فیصلہ عطا فرما دے گا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا پیمانہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ یہ کس سے فرقان عطا ہوتا ہے؟ تقوی سے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، تو پھر فرقان عطا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زندگی میں یہ طے کر لے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی کی کوشش کرنی ہے ہر لمحہ، تو اس شخص کو اللہ کی طرف سے قوت فیصلہ یا فرقان یا جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا پیمانہ عطا ہوتا ہے۔ انسان خود سے کہے کہ میں ایسا فیصلہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کا ٹول جو ہے قوت فیصلہ حاصل کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اس کی خوشنودی کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنانا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا پیمانہ عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کی بصیرت جو ہے، اس کا آئینہ بصیرت وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا ٹول ایک اور ہے، وہ ہے قرآن۔ جیسے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، رہنمائی عطا کرتا ہے، راہ دکھلاتا ہے۔ یعنی ہر موقع پر من اتبع رضوانہ، ہر وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چل رہا ہو، یعنی جس کا مطمع نظر زندگی کا یہ ہو کہ میں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس خوشنودی حاصل کرنے کے پیچھے چلنے والا شخص، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوشش کرنے والا شخص جب قرآن کے ساتھ جڑتا ہے اس نیت سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھاتا ہے۔ کس چیز کے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے دکھاتا ہے۔ سلامتی کے راستے کا مطلب یہ ہے، سلامتی کا راستہ تو ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ تو سلامتی کے راستے، سبل جمع ہے، تو سلامتی کے راستے عطا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر لمحہ قدم بقدم زندگی کے ہر مرحلے پر جہاں جہاں اسے رہنمائی اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی عطا فرماتا ہے، اور اس کو وہ فیصلہ کرنے کی قوت عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو درست فیصلہ ہوتا ہے، جو درست راستہ اختیار کرنے کی، فیصلہ بھی درست کرنا اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کرنا، چلنے کی توفیق بھی عطا ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں جو فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک علم، ایک فہم اور ایک
غلبہ و اقتدار، جس نوعیت کا اور جس سطح کا فیصلہ ہوگا. اب ظاہر ہے آپ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے، ہم فیصلہ کر لیں تو ہمارے پاس اسی نوعیت کا علم ہونا چاہیے، اسی نوعیت کا، اسی سطح کا علم، اسی سطح کا فہم اور اسی سطح کا اقتدار اور غلبہ. ظاہر ہے وہ حکمرانوں کے پاس ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے قوت فیصلہ مانگ رہے ہیں. رب حب لی حکمن، اللہ تو مجھے قوت فیصلہ عطا فرما. کیا مطلب؟ کہ میں اپنے اوپر بھی فیصلہ کر سکوں اور میں اپنے معاشرے کے اوپر بھی فیصلہ کر سکوں. اور یہ جو لوگ میری بات مان نہیں رہے اور عقل ہونے کے باوجود اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور پکارنے سے جواب بھی نہیں دیتے، پھر بھی یہ انہی کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس کسی دلیل کا جواب بھی نہیں ہے، پھر بھی انہی کی پوجا کرتے ہیں. تو اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما. یعنی قوت فیصلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکوں، بلکہ میں اس پورے معاشرے کے اندر وہ فیصلہ امپلیمنٹ بھی کر سکوں. لہٰذا علم، فہم اور اقتدار و غلبہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں چیزیں مانگ رہے ہیں. اس کو آپ عمومی معنوں میں علم و حکمت کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چیز مانگ رہے تھے، یعنی یہ بڑی خوبصورت دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بلکہ کہنا چاہیے دعائیں ہیں، تاکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر بھی عمل کر سکیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ ممتحنہ میں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ہی تسلسل ہے، اسی روایت کا ایک تسلسل. لہٰذا یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رب حب لی حکمن، اللہ تو مجھے قوت فیصلہ عطا فرما یا علم و حکمت عطا فرما جس سے میں فیصلہ کر سکوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. سبحان اللہ، میرا الحاق، میرا اتحاد، میری کلیبریشن، میرا لائزون وہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اب یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہ وہی دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تو مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں مسلم ہوں، میں یعنی سر تسلیم خم کیا ہو اور میں تیرے سامنے سبمیشن کی ہوئی ہو، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا ہوا ہو. اس حالت میں، سپردگی کی حالت میں، اسلام کی حالت میں میری موت آئے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. تو وہاں تو ظاہر ہے چونکہ فوت ہونے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق تو صرف آخرت کے ساتھ ہے کہ اللہ آخرت میں مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو. تو دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ضرورت ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے، نیک صحبت سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ عطار کی دکان پہ بیٹھتا ہے، آپ نے نیک صحبت کو عطار کی دکان سے تشبیہ دی. جو عطر فروش ہے اس کی دکان پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کوئی چیز خریدیں چاہے نہ خریدیں، خوشبو تو ناک میں چلی جائے گی، یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ہو جاتا ہے نیک لوگوں کی صحبت کا. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی جو صحبت ہے اس کی مثال دی ہے لوہار کی بھٹی کی، کہ اگر کوئی شخص لوہار کی بھٹی پہ بیٹھتا ہے جا کے تو وہ کوئی چیز خریدے یا نہ خریدے، کم از کم آگ کی چنگاریاں تو اس کے دامن کو داغدار کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے بری صحبت کا بھی اثر ہے اور اچھی صحبت کا بھی اثر ہے. الحقنی بالصالحین، اللہ سے دعا اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے. تو دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا اور تعلق رکھنے کی توفیق اللہ سے مانگنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اور پھر اخروی اعتبار سے بھی کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. اور ظاہر ہے کہ آخرت میں جس کا ساتھ نیک لوگوں کا ہو جائے، جیسے قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یعنی جو بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے اس دنیا سے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں اور صالحین ہیں، ان کا ساتھ اس کو ملتا ہے. تو جس کو
ایسے لوگوں کا ساتھ مل جائے، صالحین کا، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس سے اچھا ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سب سے اچھا ساتھ تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ کرے اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ کرے، یہ دعا ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وقت وفات ایک دعا فرمائی تھی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یا بخاری کے الفاظ ہیں اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، یا اب یہ بھی الفاظ آتے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ جو سب سے اعلیٰ دوست ہے میں اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے میری مغفرت فرما دے، وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے اعلیٰ دوست کے ساتھ، الرفیق الاعلیٰ جو سب سے اعلیٰ دوست ہے اس کے ساتھ۔ اور سب سے اعلیٰ دوست کیا؟ اللہ سے اعلیٰ دوست کوئی ہو سکتا ہے؟ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ الحاق کی، کہ اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب وہ رفاقت، سب سے اعلیٰ رفاقت اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اعلیٰ رفاقت کیا ہے؟ ظاہر ہے اعلیٰ رفاقت یہی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا ساتھ مل جائے۔ اور اسی طرح موطا امام مالک میں الفاظ جو ہیں اور زیادہ ہیں، اس میں یہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے، میرے اوپر رحم کر دے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاجْعَلْنِي فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، یا وَاجْعَلْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، کہ مجھے نیک لوگوں میں مجھے میری اعلیٰ رفاقت کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل آخری وقت میں یہ دعائیں فرمائیں، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور جو بھی لوگ آس پاس تھے انہوں نے سنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے رکھ۔ یہ گویا یہ صرف دعا نہیں ہے، دعا اصل جب آدمی کرتا ہے نا، تو وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ دعا سے انسان اصل میں قوت عمل مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے، دعا سے قوت عمل کو تحریک ملتی ہے۔ آپ زبان سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دراصل آپ دل سے اس کی کوشش شروع کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا، اقبال نے کہا کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن تو بدل جائے۔ انسان جو ہے وہ خود بدلتا ہے اصل میں جب دعا کرتا ہے۔ تو رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ بہت ہی شاندار دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ہمیں بھی یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی دعا یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، سبحان اللہ، بڑی یونیک دعا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو شاندار دعا کی ہے، آپ اس کا عملی طور پر اظہار پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اللہ مجھے ذکر خیر، سچی ناموری، سچی شہرت، سچی زبان عطا فرما فی الآخرین، بعد میں آنے والے لوگوں میں سچی تعریف عطا فرما۔ اصل میں لسان کا معنی ہوتا ہے زبان، اور یہاں لسان تعریف کے معنوں میں، اس لیے کہ تعریف زبان سے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ لسان صدقن، سچا ذکر، سچی ناموری، سچی تعریف مجھے عطا فرما فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں، جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کے لیے، ان کے اندر مجھے سچی ناموری عطا فرما۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک شہرت عطا کر، یعنی بعد میں جو لوگ آئیں وہ میرے بارے میں اچھی باتیں کریں، اچھی تعریف کریں۔ اور یہ ایک بڑی یونیک قسم کی دعا ہے کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ میرے بارے میں اچھی باتیں کریں، یہ مجھے عطا فرما، سچی ناموری عطا فرما۔ اسی سے امام مالک علیہ الرحمہ نے یہ دلیل پکڑی ہے، اللہ اکبر، کہ نیک شہرت کے لیے دعا کرنا یہ جائز، کہ آدمی ویسے تو عام طور پر شہرت کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام بھی آپ شہرت کے لیے کرتے ہیں تو انتہائی نقصان دہ ہے وہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کیٹیگوریکلی فرمایا کہ آدمی اگر شہرت اور ناموری کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، تو اس کو کوئی اس میں اجر
جیسے کسی نے پوچھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارائیت رجلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں، غزا جس نے جنگ کی، جہاد کیا اور وہ لڑا اللہ کے راستے میں، اس نے عرض کیا یلتمس فیہ الاجر والذکر، کہ ایک شخص جو ہے اس نے جنگ کی، جہاد کیا اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کو اجر ملے، یلتمس فیہ الاجر، وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کو اجر ملے، والذکر ساتھ یہ چاہتا ہے تھوڑی سی شہرت بھی ہو اس سے، اللہ اکبر، یعنی اجر اور شہرت دونوں کی نیت ہے ایک ہی کام میں کام کرتا ہوں اور میرا نیت یہ ہے کہ تھوڑا سا اجر بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، چلو شہرت بھی ہو جائے گی۔ ما لہو، صحابی پوچھتا ہے ما لہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے، کتنا اجر ہے؟ اب اس سے یہ لگتا ہی ہے کہ اس کے دل میں ہوگا، صحابی کے دل میں ہوگا کہ شاید اس کو کچھ اجر ملے گا، کچھ اس کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس نے شہرت کے لیے کیا ہے۔ تو شہرت اور ناموری کے لیے کوئی کام کرنا، اس نیت سے کام کرنا، یہ تو شریعت کا بالکل تقاضا نہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے عزت کی، جس کی اس نے نیت کی۔ تو نیت اگر اس نے دو مختلف چیزوں کی ہے، اس میں مکس کی ہے، تو اس کا مطلب ہے اجر بھی اس کو مکس ہی ملے گا، کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا کوئی سوال تھا، ما لہو، اس کے لیے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شیء لہو لا شیء لہو لا شیء لہو۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا کہہ لیجئے کہ اس کے لیے ککھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کسی بھی عمل کو، ان اللہ تعالیٰ لا يقبل من العمل، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور خالص اللہ کے لیے کوئی عمل کرے، وابتغی بہ وجہہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے کام کیا ہو، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر کوئی عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو اور اس کی رضامندی کے لیے نہ کیا گیا ہو، اس کے علاوہ کوئی عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر نہیں دیتا۔ ان اللہ تعالیٰ لا يقبل من العمل، اللہ تعالیٰ کسی عمل کو پسند ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا، الا ما کان لہ خالصا، سوائے اس عمل کے جو خالص اللہ کے لیے ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی چاہی جائے۔ اس کا مطلب ہے خالص کر کے، اور خالص کے بارے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ خالص جو ہے ہم سے اللہ نے تقاضا مصفا کا نہیں کیا، ہم سے اللہ تعالیٰ نے تقاضا خالص کا کیا ہے، اور اس کا فرق یہ ہے کہ مصفا وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی کنٹیمنیشن، کوئی گرد و غبار بالکل نہ ہو، وہ صاف ہوتا ہے، وہ مصفا ہوتا ہے۔ ہمارا عمل مصفا ہو نہیں سکتا، ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی گدلا پن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کنٹیمنیشن ہوتی ہے، اور وہ جو کنٹیمنیشن ہوتی ہے اس کو ہر عمل کے دوران دور کرنا، اس کو خالص کرنا۔ خالص کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ جب آگ پر تپاتے ہیں، سونے چاندی وغیرہ کو، کہ اس میں سے میل کچیل گزر جائے، نکل جائے، اس کو خالص یخلص، خالص اسی کو کہتے ہیں۔ تو خالص عمل اللہ کو پسند ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا، اللہ کے لیے جو خالص دین ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو خالص کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کے دوران بھی آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، یہ ایک عمل کی، ہر عمل کے اندر یہ ایک عمل ہے کہ آپ کو اس کو خالص بھی کرنا پڑے گا، اس کے اندر جتنی آلائشیں ہیں وہ دور بھی کرنی پڑیں گی۔ کوئی موقع ایسا نہیں زندگی میں آ سکتا، یہ موت تک کے لیے جنگ ہے، کوئی موقع ایسا نہیں آ سکتا کہ آپ کہیں کہ آج کے بعد میرے اعمال خالص ہو گئے، یا میرے اعمال جو ہیں وہ ہر طرح کی نمائش سے، نمود سے، ریاکاری سے، اور جتنے بھی اس کے اندر کنٹیمنیشن اس سے پاک ہو گئے ہیں، میں اب بالکل ریاکاری سے پاک عمل کرنا شروع ہو گیا ہوں، یہ کوئی موقع نہیں آتا زندگی میں۔ ہر عمل، ہر نماز پڑھتے وقت آپ کو اس کو خالص کرنا پڑتا ہے، ہر نیک عمل کرتے وقت اس کو خالص کرنا پڑتا ہے۔ یہ حصہ ہے اس جنگ کا جو شیطان کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اور ہر اہل ایمان نے موت تک اپنی یہ جنگ لڑنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا عمل تو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور خالص اللہ کی رضا مقصود ہو بس، اور اس کو خالص ہی کرنا ہے۔ کسی عمل کے نتیجے میں ناموری کی توقع کرنا،
یا نیت میں یہ رکھنا کہ مجھے کوئی اس سے ناموری مل جائے یا اس سے مجھے کوئی شہرت مل جائے، یہ تو انتہائی خطرناک ہے۔ البتہ یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے بارے میں اچھا نام لے، میرا ذکر خیر کرے، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اب اس میں ایک تو اس کا معنی یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسے امام مالک علیہ الرحمہ کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کے لیے دعا کرنا کہ میری شہرت نیک ہو، میرے معاملات اچھے ہوں اور لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں، تو یہ دعا یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ البتہ کسی عمل کے نتیجے میں شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کسی عمل کو اس لیے سر انجام دینا کہ اس کے نتیجے میں شہرت ملے گی، یہ ناجائز ہے اور یہ کبھی یہ اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف اور یہ تو ریاکاری کے مترادف۔ البتہ اعمال اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری سچی ناموری ہو، میری نیک شہرت ہو اور میرے بارے میں لوگ اچھا نام لیں۔ اور اس میں پھر مفسرین نے ایک دوسرا پہلو، یہ بہت شاندار پہلو یہ بھی رکھا ہے کہ یہ نیک شہرت کی جو دعا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھنا، یہ دعا دراصل اخروی فائدے کے لیے ہی ہے، یہ دعا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے، اخروی فائدے کے لیے۔ اخروی فائدہ کیسے؟ کہ جب کسی کی نیک شہرت ہوگی تو کسی کی نیکی کا سن کر، اس سے انسپریشن لے کر کوئی شخص اگر نیکی کرے گا تو اس نیکی کرنے کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس سے کوئی شخص انسپائر ہوا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہ قانون ہے اللہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کوئی شخص اگر اسلام میں کوئی ایسا اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے، فعمل بہ بعدہ، پھر اس شخص اس چیز پر عمل ہوتا ہے بعد میں اس نے ایک طریقہ کیا، اس نے ایک زندگی کا رنگ ڈھنگ بنایا، اس نے اپنا ایک کوئی سسٹم بنایا، اس نے کوئی ایک مدرسہ بنایا، اس نے کوئی نیکی کا کوئی کام کیا، لیکن وہ کام جو کیا ہے اس سے لوگ بعد میں انسپائر ہوئے، وہ چلا گیا اس دنیا سے، فَعُمِلَ بِهِ بَعْدُهُ، اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہوا، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کرنے والے نے عمل کیا اور اس کو اجر ملے گا، اور اس کا اجر کوئی کم نہیں ہوگا، اور قیامت تک کے لیے اسی کو صدقہ جاریہ کہا ہے کہ لوگ جو ہیں کسی کا نیک عمل دیکھ کر یا کسی نے کوئی علم آگے پہنچایا ہو اور لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو یہ اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ لہذا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس کی دعا کرتے رہنا یہ دراصل اخروی دعا ہے، یہ دنیاوی شہرت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری نیکی کا جو لوگوں کے اندر تعریف ہو، اچھی بات ہو، ذکر خیر ہو، اور میری نیکی کا ذکر خیر رہے گا تو اس سے انسپائر ہو کر لوگ عمل کریں گے، اور جب ان سے انسپائر ہو کر عمل کریں گے تو میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ گویا ایک صدقہ جاریہ کی قسم ہوگی، تو یہ اخروی فائدے کے لیے۔ جیسے ہر بات میں اب دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سچی ناموری کیسی عطا فرمائی ہے کہ یہودی بھی ان کو اپنا بڑا کہتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا بڑا کہتے ہیں، مسلمان بھی ان کو اپنا بڑا کہتے ہیں، اور سب اچھا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی یہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، سبحان اللہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ ہر نماز کے اندر مسلمان جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اس سے اچھا ذکر خیر اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے اچھی لسان صدق اس دعا کی قبولیت کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس دعا کی قبولیت کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک مثال بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں جہاں اللہ کریم نے دین اور دین پر عمل کرنے کے لیے جو شخص اپنی زندگی کا سب کچھ لگا دیتا ہے اس کو فرمایا وہ محسن ہے، اور احسان
دین پر عمل کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ تو محسن کون ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے وہاں بھی مثال ابراہیم علیہ السلام کی دی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا کہ جس نے اپنا آپ، اپنی ذات اپنے اللہ کے سامنے اللہ کے سپرد کر دی، وہ ہے دین میں سب سے اچھا۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ شخص جس نے، اچھا وَهُوَ محسن، فرمایا وَهُوَ محسن، وہی محسن ہے، اور اس نے، وہ کیسے محسن ہے؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ ایسے محسن ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہو۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنا یہ ایک گویا رول ماڈل ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ذات بھی رول ماڈل ہے، اور ان کی ملت کا، ان کی جو ٹریڈیشن ہے، ان کی جو روایت ہے، روایت اسلام کی، اس کا فائنل ورژن وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ تو یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ۔ ایک اور دعا، اب دیکھیں یہ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے صفات بیان ہوئی ہیں اللہ کی اور پھر دعائیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ یہاں پہ دعا کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا، وہی طریقہ جو سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں سکھایا گیا تھا کہ پہلے جب بھی دعا کرنی ہو پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی صفات بیان کریں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی صفات صرف ایسے نہیں ہے کہ چند صفات بیان کر دیں، جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ ہمارے یہاں ایک صوفی صاحب ہوا کرتے تھے، تو بڑے مستجاب الدعوات تھے، تو میں تو خود تو ان سے نہیں ملا، لیکن ان کے شاگردوں میں سے یعنی صوفی عیش احمد صاحب، ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا صوفی باقر صاحب کے بارے میں کہ وہ کیسے دعا کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ دعا کرتے تھے تو بس وہ ربوبیت کی آیات پڑھتے تھے، اور بس زیادہ زیادہ آیات پڑھتے جاتے تھے، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے اس کو پڑھتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، اور بس آیات ہی پڑھتے رہتے تھے۔ اور جب وہ پڑھ لیتے تھے کافی ساری آیات، تو پھر اس کے بعد، یہ صوفی عبداللہ صاحب کے بارے میں، تو وہ آیات پڑھتے رہتے تھے، اور اب آیات پڑھ کے پھر وہ جو دعا کرتے تھے وہ بالکل پنجابی میں دعا کرتے تھے، اور جیسے اللہ تعالیٰ سے، جیسے ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں نا یہ چیز دے دے، تو وہ بالکل اللہ سے اسی طرح مانگ رہے ہوتے تھے، یا اللہ یہ دے دے اور یا اللہ یہ دے دے، اور پھر ان کے وہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات والی آیات، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی باتیں ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے فعالیت کی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھتے جاتے تھے، آیات پڑھتے جاتے تھے توحید والی، اور پڑھتے ایک دم پھر دعا شروع کر دیتے، اور دعا اسی طرح شروع کرتے۔ مثلاً وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں، تو کہتے کھڑے رہے اور دعائیں پڑھتے رہے، آیات پڑھتے رہے، کافی ساری آیات پڑھنے کے بعد اپنے پورا، وہ کہتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے ان کا کنیکشن قائم ہو گیا، اور جب وہ آیات پڑھتے کنیکشن قائم ہو گیا، یا جو بھی انہوں نے کیفیت اچیو کرنی تھی وہ کر لی، تو کہتے ہیں کرنے کے بعد نا اس کا ہاتھ پکڑا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کہتے ہیں اے ایک، اے دو، آ تین، آ چار، تے آ پانچ، تے آ چھ پتر بڑے۔ وہ چپ کر گیا، اس نے کیا کہنا تھا؟ تو صوفی عیش احمد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اس دعا کا شاہد ہوں، اور پھر اس بات کا بھی شاہد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 بیٹے ہی دیے۔ یہ طریقہ ہے دعا کا جو اللہ کریم نے سورہ فاتحہ میں بھی سکھایا کہ اللہ سے دعا مانگنی۔ اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کیا کچھ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہی کام کیا کہ پہلے صفات بیان کی، پھر دعائیں کی، اور ہم بھی اگر اللہ کی صفات بیان کریں جتنی ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعا کرتے تھے تو اس میں بہت ساری دعائیں ایسی آتی ہیں کہ دعا کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات بیان کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک وانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک بان لک الحمد،
کہ اللہ میں اس لیے تیرے سے دعا مانگ رہا ہوں کہ ساری تعریف تو تیری ہے، اللہ وانت المنان، اور عطا کرنے والا تو ہے. یعنی اس طرح کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے کے آغاز میں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا مانگنے سے پہلے 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ لے، 10 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے، 10 دفعہ الحمدللہ کہہ لے اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ لے، یہ بھی اللہ کی صفات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک طریقہ. یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر دعا کے شروع میں پڑھ لے تو اس کے بعد وہ جو مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہم عام طور پر دعا کے شروع میں جس کا اہتمام نہیں کرتے. اور دوسری چیز جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اللہ کی تعریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اور آپ نے فرمایا کہ دعا معلق ہوتی ہے، رستے میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص دعا کرے اس طرح کہ وہ میرے اوپر درود پڑھے تو اس کی دعا کو ایسے ہے جیسے پر لگ جاتے ہیں، یوں جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو لہٰذا اللہ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اس کے بعد دعا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں اور اس کے بعد دعائیں کی ہیں. اور اب یہ دعا ان کی وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. سبحان اللہ. وجعلنی، اور مجھے بنا دے، من ورثۃ، وارثوں میں سے، جنت النعیم، وہ جنت جو نعمتوں والی جنت ہے، نعمتوں والی جنت کے ورثاء میں سے بنا دے. اللہ اکبر. جیسے سورہ مومنون میں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ہم فیہا خالدون. اہل ایمان کی وہاں اللہ کریم نے صفات بیان کی، اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. فرمایا اولئک ہم الوارثون، یہ ہے جنت کے وارث، یہ ہے ورثاء، اولئک ہم الوارثون. اور پھر فرمایا کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. تو یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. دعا بندہ مانگ رہا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اپنے رشتہ دار یاد نہ آئے؟ تو وہ رشتہ خاص طور پہ جو قریب ترین رشتہ ہے باپ کا، سبحان اللہ. تو باپ یاد آیا، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے. انہو کان من الضالین، اس لیے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.